چائنا بنیادی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے چین کو انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بیٹھا ہے تو اس کا مطلب چین بیٹھا ہے. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنائے ہرمز کے نزدیک ایک امریکی ڈرون کو اپنے دفاعی نظام آرش کمان گیر کے ذریعے نشانہ بنا کر اسے گرا دیا ہے. وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ ان کا کوئی نیا کھیل نہیں ہے ان پر حملہ یا جنگ، یہ صدیوں کی اس کی تاریخ رکھتے ہیں. چین نے ایک مرتبہ پھر بہت اہم موقع پر، اب جبکہ امریکہ اور ایران کے جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے اس کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں، بہت سے امریکی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ایک 60 دن کا ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہونے جا رہا ہے. کچھ نے دعویٰ یہ کیا ہے، لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ، ان کی اپروول جو ہے وہ اس کا ویٹ ہو رہا ہے. تو امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اپنے بیانات بدلنے میں ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. تو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. جب تک دونوں اطراف سے واضح اعلان نہیں ہوگا اور دنیا کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تب تک ایک نازک صورتحال ہے. اور یہ خدشہ اپنی جگہ موجود ہے کہ جو وہ لوگ، وہ تمام طاقتیں، خاص طور پہ اسرائیل کی موجودہ حکومت، ان کا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پوری طاقت سے ان کو زور لگا رہے ہیں کہ ایران پر دوبارہ سے اٹیک کرنے کے لیے امریکہ تیار ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں ہے. دوسری طرف امن کی کوششوں میں کرنے میں پاکستان سب سے آگے ہے. دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے اور پاکستان ابھی تک کامیاب ہے اپنی غیر معمولی سفارتی کوششوں کی وجہ سے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے چائنا نے اس وقت جو سامنے آ کے کہا ہے کہ چین پاکستان کے اس کردار کو، ثالثی کو، جو کردار ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کی حمایت کرتا ہے. اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں وہ چین ان کوششوں میں پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے. یہ بہت اہم اس وقت سامنے آ کے چائنا کا یہ کہنا پاکستان کی کوششوں کے لیے، یہ اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. اور یہ دنیا بھر کو بتانا ہے، بنیادی طور پہ اسرائیل کو اور امریکہ کو، کہ وہ پاکستان کو اکیلا نہ سمجھیں، پاکستان کی ان کوششوں کو اکیلا نہ سمجھیں. اور چین سے جو براہ راست ثالثی کی درخواست بار بار کی جا رہی ہے امریکہ کے پاور سینٹرز سے مختلف شخصیات کے ذریعے کہ چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہو جائے، چائنا بنیادی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کے ہوتے ہوئے چین کو انوالومنٹ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان بیٹھا ہے تو اس کا مطلب چین بیٹھا ہے. یہ چائنا کا پاکستان پہ غیر معمولی اعتماد اور غیر معمولی بھائی چارے کا جو تعلق ہے پاکستان کا چائنا کے ساتھ، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کا ثبوت ہے جو چائنا نے اس وقت دنیا کو یہ بتایا ہے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے امن کے حوالے سے، چین ان کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ان سوالوں کا، یہ ان فرمائشوں کا جواب ہے کہ بنیادی طور پہ جو چین سے فرمائشیں ہوتی ہیں کہ براہ راست وہ آ جائے. تو یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان، اچھا اس میں جو پاکستان کی کامیابی اس حوالے سے یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں جو فریق ہے وہ امریکہ اور ایران ہے، لیکن اس میں ایک فریق اسرائیل بھی ہے اس جنگ میں. اور اسرائیل ایک ایسا فریق ہے پاکستان جس کو تسلیم نہیں کرتا، اور پاکستان کے جو خیالات ہیں اسرائیل کے بارے میں وہ بھی دنیا سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور پاکستان ایک باقاعدہ اور بڑی طاقتور فوج رکھتا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. پاکستان کے ساتھ تو اسرائیل جو ہے وہ پنگا لینے کی ضرورت نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا سکتا ہے. اور یہ کہ پاکستان کے پاس نہایت ایکسپرٹ یعنی ایئر فورس ہے، دنیا میں ان کا مانا جاتا ہے ان کی جو صلاحیت ہے غیر معمولی صلاحیت، اس کے علاوہ ٹروپس، اس کے علاوہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی. تو وہ پنگا لینے کی ضرورت تو نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ جو یہ جنگ ہے اس میں وہ فریق تو ہے، موجود ہے. تو یہ پاکستان کی انتہائی غیر معمولی کامیابی ہے کہ ایک ایسا ملک جو اس جنگ میں شریک ہے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور وہ ملک اپنی ساری مائٹ کے ساتھ امریکہ کے اوپر زوراور ہے، دباؤ ڈال رہا ہے کہ جنگ کو شروع کیا جائے، ایران کو تباہ و برباد کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن اس ملک کی تمام جو لابی ہے، اس ملک کا تمام یعنی اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے، اس کو پاکستان نے بہت کامیابی سے آگے بڑھ کر روکا ہے اور ابھی تک روکنے میں کامیاب ہے. پوری دنیا کی دعا یہ ہے کہ پاکستان اپنے امن کی کوششوں میں کامیاب ہو. ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اپنائے ہرمز کے نزدیک ایک امریکی ڈرون کو اپنے دفاعی نظام آرش کمان گیر کے ذریعے نشانہ بنا کر اسے گرا دیا ہے. یہ جب سے پہلے بھی جو جنگ ہوتی رہی ہے اس میں بھی یہ دفاعی نظام، فضائی دفاعی نظام اس طرح سے سامنے نہیں آیا جس طرح سے یہ اب آیا ہے. ایرانیوں نے اس کو نام دیا ہے آرش کمان گیر.
اور یہ جو سسٹم ہے بنیادی طور پہ یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی رکھنے والے ڈرونز یا طیارے جو عام ریڈار کو دھوکہ دے جاتے ہیں، عام ریڈار پر نظر نہیں آتے، ان کی جو اسپیشلٹی ہے یا کوالیفیکیشن ہے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، وہ ہے ہی ہے کہ وہ عام ریڈار پر نظر نہیں آتے. لیکن یہ جو فضائی دفاعی نظام ایران نے جس کا دعویٰ کیا ہے، اس میں جو ریڈار ہیں شامل، وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ان کو وہ یعنی ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی. وہ ہیٹ سگنیچر کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے آبجیکٹ کی ڈسٹنس کا اور سپیڈ کا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں ایکوریسی کے ساتھ. اور یہ جو سسٹم ہے ایران نے جو دعویٰ کیا ان کے پاس جو موجود ہے، جس کو استعمال کر کے انہوں نے امریکی ڈرون کو تباہ کیا ہے، یہ جو ہے یہ موبائل سسٹم ہے. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نصب ہے ایک جگہ پہ، یہ نسبتاً اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس کا جو ہے وہ زیادہ مشکل نہیں ہے ایرانیوں کے لیے. تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے اس موقع پر ایران کا اس طرح سے طاقت کا اظہار کرنا. اور جو اس کا نام ہے عارش کمان گیر، یہ بھی اس کی ایک ہسٹری ہے. بنیادی طور پہ ایرانی تاریخ میں یہ ایک اساطیری کردار ہے. عارش نام ہے اور کمان گیر جو ہے یہ بنیادی طور پہ لقب آپ اس کو کہہ لیجئے، یعنی کمان پکڑنے والا. کمان گیر یعنی کمان پکڑنے والا، نام عارش ہے بس. تو اس کی ہسٹری جو یہ بتائی جاتی ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ ماضی میں کبھی بہت پہلے ایران کی کوئی جنگ ہوئی تھی ایک توران نام کے ملک کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کی جو صلح ہوئی تھی، جنگ بندی، وہ اس پر شرط پہ ہوئی تھی کہ ایرانی فوج کا کوئی آدمی اگر تیر پھینکے گا، یہ سرحد پہ جھگڑا تھا، تو جتنی دور وہ تیر جائے گا وہاں تک ایران کی سرحد ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسری سلطنت کی سرحد شروع ہو جائے گی. تو ایرانی فوج میں جس آدمی کا انتخاب کیا گیا اس کام کے لیے کہ اس نے تیر مارنا ہے، وہ تیر جتنی دور جائے گا ایران کی سرحد ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ وسیع ہو جائے گی. تو جو سب سے اچھا ان کا کماندار تھا، تیر پھینکنے والا تھا، اس آدمی کا نام تھا عارش. اور اس نے آ کے جب وہ تیر پھینکا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور افسانے پھر ایک ہو جاتے ہیں اس طرح کے واقعات میں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ عارش نے وہ تیر جو ہے صبح طلوع آفتاب کے وقت پھینکا، اور دوپہر تک وہ تیر جو ہے وہ اپنی سمت وہ جاتا رہا، اور دوپہر کے وقت پھر وہ ایک دریا کے کنارے ایک درخت کے قریب جا کے گرا، اور اس کے بعد پھر ایران کی سرحد بڑی طویل حد تک پھیل گئی. لیکن اس کے نتیجے میں عارش نے چونکہ اتنی اپنے ساری جسم کی طاقت لگا کے وہ تیر پھینکا تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس نے اتنی طاقت لگائی تھی اپنی تیر پھینکنے میں کہ وہ تیر تو اس نے پھینک دیا، لیکن اس کے بعد اس کے اپنے جسم کے ٹکڑے ہو گئے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ افسانہ اور تاریخ پھر وہ مکس ہو جاتے ہیں. بہرحال جو روایت ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے جو میں نے گزارش کی ہے. تو یہ ہے وہ عارش کمان گیر جس کے نام پہ ایران نے اپنی یہ فضائی جو دفاعی نظام ہے اس کا یہ نام رکھا ہے. تو ظاہر ہے ایسے سگنیفیکنس جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، کتنے سیریس ہیں وہ. اور ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یعنی یہ ان کا کوئی نیا کھیل نہیں ہے، ان پر حملہ یا جنگ، یہ صدیوں کی اس کی تاریخ رکھتے ہیں، لڑتے بھی آئے ہیں، جیتے بھی آئے ہیں. تو یہ سروائیو کرتے آئے ہیں بنیادی طور پہ. یہ اس کا جو بنیادی طور پہ اشارہ جو ہے وہ اس طرف ہے.